سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے تھکن یا فٹیگ، یا آپ اسے یہ بھی بوریت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھکن کی ایک بڑی اور نسبتاً جدید وجہ وہ مستقل یعنی کہ کشائش اور ذہنی کشمکش جس کو کہتے ہیں کہ نروس سسٹم کے اوپر بہت زیادہ بوجھ جو پرانے زمانے میں اس قدر واضح نہیں تھا۔ لوگوں کی زندگی جو ہے بڑی پرسکون سی تھی، شہر چھوٹے ہوتے تھے، گاؤں اس سے بھی چھوٹے ہوتے تھے، آپس میں مل کے لوگ بیٹھتے تھے۔ جب غم و غصے کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہمارے ہارمونز حرکت میں آ جاتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک ہارمون ایڈرینلین ہے جس سے انسان لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے زیر اثر دل کی رفتار تیز اور سانس کی آمد و رفت نمایاں ہو جاتی ہے، ذخیرہ جگر سے گلوکوز فراہم ہونے لگتا ہے، اور خون کی مقدار دل اور دماغ اور مسلز کی طرف رجوع ہو جاتی ہے تاکہ انسان زور آزمائی یا لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جائے۔ جس زمانے میں یعنی گزشتہ زمانے میں انسان جنگجوئی کرتا تھا تو اس دوران خون سے ملنے والی رسد یعنی کہ خون سے ملنے والی شکر اور آکسیجن خرچ ہو جاتی تھی، کچھ دیر تھکن ہوتی تھی، پھر اصلی حالت برقرار ہو جاتی تھی۔ لیکن جدید انسان کو اس زمانے میں نئے مسائل سے سابقہ پڑ رہا ہے جس کا حل نہ زور آزمائی ہے اور نہ زور آزمائی پر اس مہذب زمانے میں وہ قادر ہے۔ یعنی ہم اپنے کام کو پسند نہیں کرتے، لیکن اقتصادی اسباب کی بنا کے اوپر ہم وہ کام چھوڑ نہیں سکتے۔ کسی سے مخالفت ہو تو زور آزمائی پر نہیں آ جاتے۔ اپنی شریک حیات سے اگر جھگڑا ہو یا ہمسائے سے شکایت ہو ہم ضبط کرتے ہیں، طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے، کیونکہ غصے کی کیفیت میں ہمارے جسم نے دفاعی تیاری تو اسی قدیم انسان کی طرح کی ہے، مگر وہ ساری تیاریاں صرف میں نہیں آتی۔ اس طرح کچھ صورتحال ایسی رہتی ہے کہ ایک پاؤں جو ہے نا جیسے گھوڑے کی مہمیز پر ہے اور دوسرا گاڑی کے بریک پر رکھا ہوا ہے۔ یہ حالت سر جنگ کی حالت ہے، مستقل تناؤ رہتا ہے، اس وجہ سے مستقل تھکے تھکے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے تناؤ کے لیے جو سب سے بہترین راستہ ہے وہ ہے ایکسرسائز۔ بہترین راستہ کون سا ہے؟ ایکسرسائز، واک، اور صبح سویرے اٹھ کے چہل قدمی کرنا، جس سے جسم میں کیفیت نشاط کی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ تھکن میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو یقین واثق ہوتا ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی خرابی یا فطور ضرور ہے جس کی وجہ سے ان کی تھکن نہیں جاتی۔ بہرحال یہ بھی ضروری ہے کہ تفصیلی طبی معائنہ کرا لیے جائے تاکہ یہ علم ہو جائے کہ کوئی عارضہ تو لاحق نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے تھکن ہو رہی ہے۔ شروع میں بعض دفعہ امراض پوری طرح ظاہر نہیں ہوتے اور ان کی علامت صرف تھکن ہوتی ہے، اس لیے امراض قلب، ڈائبٹیز یا کڈنی کے کسی پھر میں کمی یا قلت خون کی کمی سے تھکن ہو سکتی ہے۔ ان امراض کا معلوم کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، معمولی سی تفتیش آپ ڈاکٹر کے کلینک پہ جائیں تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے کہ بالعموم مرض وغیرہ تھکن کی عام وجہ نہیں ہوتے۔ تھکن کی زیادہ تر وجہ زندگی میں بے قاعدگی، صبح دیر سے اٹھنا، رات کو دیر تک جاگنا، کام میں جو ہے کام کی زیادتی، آرام میں غیر توازن، تفریح کا فقدان یعنی کہ پریشانی، تفکرات، یہ تمام چیزیں جو ہیں نا اعصابی جو مسائل ہیں وہ اس میں تھکن کافی ہو جاتی ہے۔ تھکن کے ازالے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا روٹین چینج کرنا چاہیے، اپنی طرز زندگی اور اپنی زندگی کے جو ہمارے جو گولز ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کہیں عدم توازن تو نہیں ہے، یا تو بہت زیادہ سو رہے ہیں یا بہت زیادہ جاگ رہے ہیں یا بہت زیادہ کام کریں۔ ہر چیز ایک پراپر طریقے سے ہونی چاہیے۔ آرام کے وقت آرام کریں، کھانے کے وقت
پراپر ڈائٹ لیں, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, 8 سے 10 گلاس پئیں دن میں, آرام کریں ٹائم کے اوپر, کام کریں, صبح سویرے اٹھیں. اس سے یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کی صحت کے لیے بہتر ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو آہستہ یہ تھکن کی بیماری ہے یہ بھی دور ہو جائے گی, اور آپ ایک بہتر اور بامقصد زندگی گزارنے لگیں گے. اپنے آپ کو درست کریں, اپنی طرف سے اپنے ماحول کی طرف صحت مندانہ نقطہ نظر اور رویہ رکھیں. آپ یقین کیجئے کہ آپ اس تھکن کے پریشانی سے, اور جس کو آپ بیماری سمجھ رہے ہیں, بہت جلدی آپ اس سے نکل جائیں گے. پراپر غذا, پراپر آرام, صحیح جگہ پہ رہنا, پراپر ورزش, جو ہم نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کریں, تاکہ آپ جو ہے اپنے بہت سارے امراض کے اوپر قابو پا لیں.